الوداع ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اپنی کسی محبوب ترین ہستی کو الوداع کہتے ہوئے انسان کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ عظیم اور برکتوں والا مہینہ بھی اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ یہ مہینہ صالحین، متقین اور پرہیزگاروں کے نزدیک محبوب بلکہ محبوب ترین تھا۔ یہ لوگ جب تصور کرتے ہیں کہ تراویح و تہجد کا مہینہ اب رخصت ہو رہا ہے، روزے اور قرآن کا مہینہ اب جا رہا ہے، وہ مہینہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے، جس کی تمنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، صحابہ و تابعین اور ائمہ اعظام اور سلف صالحین نے بھی کی، اور جس مہینے میں سب سے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اب یہ ہم سے جدا ہونے والا ہے، تو اس تصور سے ہی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں اور دل رونے لگتا ہے۔ اب یہ مبارک مہینہ اپنے اختتام پر ہے۔ اگلے سال جب رمضان کی یہ رونقیں ہوں گی تو نہ جانے ہم کس حال میں ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رہیں یا کسی اور عالم میں منتقل ہو جائیں تو آئیں اس محبوب ترین اور افضل ترین مہینہ رمضان المبارک کو اپنی آنسوؤں کے نذرانے کے ساتھ رخصت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، تو اس مہینے کو ہمارے حق میں گواہ بنا، ہمارے خلاف گواہ نہ بنا، اس لیے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا اور کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہوتی کہ جس وقت اور جس جگہ انسان کوئی عمل کرے مگر یہ کہ قیامت کے دن یہ جگہ اور یہ وقت اس کے بارے میں گواہی دیں گے۔ جیسا کہ اللہ رب الجلال نے قرآن مجید میں زمین کے بارے میں ارشاد فرمایا، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ سورۃ الزلزال میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اس دن وہ اپنی خبریں، یومئذ تحدث اخبارها، اپنی خبریں بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اس کا حکم دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قیامت کے دن زمین گواہی دے گی، اپنی خبریں اللہ تعالیٰ کو سنائیں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، آپ نے فرمایا کہ اس کی خبریں یہ ہوں گی، فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَن تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بما عمل على ظهرها، تقول عمل يوم كذا كذا وكذا فهذه اخبارها۔ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اس کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ ہر بندہ اور بندی کے بارے میں گواہی دے گی کہ اس نے اس کی پشت پر کیا کارنامے انجام دیے۔ وہ کہیں گی اس نے فلاں دن فلاں کام کیا، پس یہی اس کی خبریں ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے، القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن تمہارے حق میں گواہ ہوگا یا تمہارے خلاف۔ رمضان کا معاملہ بھی یہی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن اور روزے بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ میرے عزیزوں، رمضان کا مہینہ، رمضان کا یہ مبارک مہینہ، یہ بابرکت مہینہ، اس کے دن اور اس کی راتیں یہ سب گواہ ہیں۔ بعد خوش نصیب وہ ہیں جن کے حق میں یہ رمضان گواہی دے گا اور ان کے لیے شفاعت کرے گا، اور بعد بد نصیب و بدبخت وہ ہوں گے جس کے خلاف یہ گواہی دے گا
ان لوگوں نے میرے حقوق ادا نہیں کیے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل رمضان شاہدا لنا لا علینا، اے اللہ رمضان کے مہینے کو تو ہمارے حق میں گواہ بنا، ہمارے خلاف گواہ نہ بنا۔ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر عبادت کے اختتام پر کچھ نہ کچھ کلمات استغفار ضرور پڑھایا کریں، چاہے وہ عبادت فرائض و واجبات میں سے ہوں یا سنن و نوافل اور مستحبات میں سے، اس لیے کہ ان اعمال کی ادائیگی میں جو کمی واقع ہو جاتی ہے اس کو استغفار کی کثرت سے پورا کر دیا جاتا ہے۔ تو آئیں اس مہینے کو خلوص دل کے ساتھ استغفار کی کثرت کے ساتھ رخصت کریں، تاکہ اس میں جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکت سے اور اپنی فضل و کرم سے انہی معاف فرمائیں۔ الوداع ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام۔